یعنی صاحب 2015 میں جب آپ ڈیلس آئے تھے تو آپ سے ایک سوال یہاں پہ کسی نے کیا تھا تراویح کے بارے میں، اور اس میں آپ نے بہت سختی سے ایک طرح سے جواب دیا تھا کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے. آپ کا پہلا جملہ یہ تھا. اب ہم غامدی سینٹر کے زیر اہتمام رمضان میں تراویح کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا اگر تراویح کے بارے میں اگر کوئی نماز نہیں ہے تو ہم یہ اس کا بندوبست کیوں کر رہے ہیں. تو ذرا اس کے بارے میں بتا دیں کہ کیا تراویح کوئی بدعت ہے یا وہ کوئی ویسے نماز جو آپ نے کہا تھا اس کا کیا پس منظر تھا اور اب کیا؟ یہی ہوتا ہے، کوئی ایک لفظ بیچ میں سے نکال دیجئے تو قیامت برپا ہو جاتی ہے. تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے. ٹھیک. میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے جس کو رسول اللہ نے لوگوں کے کہنے پر عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی ہے. ٹھیک. اس پر میں نے بڑی تفصیل سے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے. یعنی تہجد ہی اس کا اصل وقت ہے. رسول اللہ اسی وقت میں پڑھتے تھے. وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ 3 دن آپ باہر آ گئے تو آپ تہجد ہی کے وقت باہر آئے تھے، آدھی رات کے بعد. تو تہجد کی نماز ہے. لوگوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھنا آسان نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جن کو سفر پر جانا ہوتا ہے، جن پر کوئی ذمہ داریاں ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ اس وقت اٹھ سکیں تہجد کے وقت. سورہ مزمل میں وہ سب چیزیں گنوائی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیا ہم یہ نماز، ظاہر ہے کہ اس کا شوق تو ہوتا ہے نا، تہجد کی نماز لوگ پڑھیں، نوافل ہیں، بڑی غیر معمولی نماز ہے، تو ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی اجازت ہے. اچھا، نفل نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، خود کرا دی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دونوں شکلیں جاری تھیں. ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی رضی اللہ عنہ دونوں شکلیں جاری تھیں. لوگ اٹھ کے پڑھتے تھے تہجد کے وقت، جس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، گھروں میں بھی جا کے پڑھتے تھے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے سامنے امام بھی مقرر کر لیتے تھے، کیونکہ ہر آدمی کو تو قرآن یاد نہیں ہوتا، تو وہ عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لوگ پیچھے سن لیتے تھے. تو یہ سب کچھ رسول اللہ کے زمانے سے اسی طریقے سے جاری ہے. سیدنا عمر نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد میں مختلف اماموں کے پیچھے اگر تم یہ نماز پڑھو گے، وہ تلاوت کریں گے، تو یہ کیا مچھلی بازار بن جائے گا. ایک امام کے پیچھے پڑھ لیا کر، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے. بڑی معقول بات تھی. تو اس لیے یہ بات کہ یہ کوئی بدعت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. تہجد کی نماز ہے آپ کے لیے، اس کا اصل وقت وہ ہے کہ آپ اس وقت اٹھ کے پڑھیں. اگر یہ مشکل ہو تو آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جماعت بھی کرا سکتے ہیں. میں نے کبھی اس کو بدعت نہیں کہا. ٹھیک. اکثر لوگ اس کو واجب بھی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بغیر روزہ بھی مکمل نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، پڑھیں گے بڑا اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ کہ دونوں وقت اس کے لیے ہیں. اصل وقت کون سا ہے؟ وہی کہ آپ سو کر اٹھیں، تہجد کا جو وقت ہے اس میں پڑھیں. یعنی یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. وہی نماز اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے اجازت دی ہے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس کی جو رکعتیں ہیں وہ آپ کے خیال میں کیا بہتر ہوتی ہیں؟ یہ تو ہر ایک انتظامی معاملہ ہے، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم جب پڑھائی جائے تو کیا 8 اور 3 رکعتیں کافی ہوتی ہیں یا پوری 20 اور 23 ہی پڑھانی چاہیے اس لحاظ سے؟ 3 سے لے کر جتنی چاہے پڑھا دیں. اچھا. خود مدینہ میں بعض موقعوں کے اوپر امام مالک کہتے ہیں کہ کوئی لوگ یعنی 46-42 تک چلے جاتے ہیں. اچھا. تو اس وجہ سے جتنی چاہے پڑھا دیں، کم سے کم 3، کم سے کم یعنی اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے رسول اللہ کی نماز کو بنیاد بنایا ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بات بہت آتی ہے کہ آپ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اس لیے وہ 8 اور 3 ملا کے 11 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. سیدنا عمر کے زمانے میں چونکہ کوئی پابندی نہیں ہے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں نے خیال کیا کہ قرآن مجید ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں، اور اگر زیادہ قرآن ہمیں یاد نہیں ہے تو رکعتیں زیادہ کر لیتے ہیں. تو 20 یا 23 رکعتیں لوگوں نے پڑھنی شروع کر دی. 23 ہی کہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو وطر کو الگ کر لیتے ہیں لوگ، اس کا حصہ ہے. یہ اصل میں نماز وطر کرنی ضروری ہے، ہر حال میں وطر پڑھی جائے گی. تو آپ چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام طریقہ تھا، سیدہ نے بیان کیا ہے، سیدہ عائشہ نے، کہ زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں. بعض جگہوں پر 13 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں وہی بالکل طریقہ آپ نے اختیار کیا جو مغرب میں ہے، کہ 3 رکعتیں پڑھ کے ہم سلام پھیر دیتے ہیں اور اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھی، سلام پھیرا اور پھر 2 رکعتیں نفل کی پڑھ لی، کیونکہ آپ پر یہ فرض تھی نماز. تو اس لیے عام طریقہ آپ کا 11 رکعتیں تھا.
اس کو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات نے زیادہ قبولیت بخشی ہے، اور چونکہ مسلمانوں کے ہاں سیدنا عمر کے زمانے سے 23 رکعتوں پر ایک طرح کا اجماع ہو گیا، یعنی لوگوں نے اس کو زیادہ پسند کیا، تو اس وجہ سے باقی جو ائمہ ہے وہی پڑھتے ہیں، تو اس میں سے آپ جس کا چاہے انتخاب کریں۔ تو جیسے ہماری ٹرمنالوجی میں ہوتا ہے کہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، وہ 11 رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اصل میں تو طاق پڑی جائے گی، طاق پڑی 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں، 11 پڑھیں، 13 پڑھیں، اور اگر وہی پڑھنی ہے تو 23 پڑھیں، 21 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی رکعتیں مقرر نہیں ہیں، 3 کم سے کم ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہ وہی 3 رکعتیں ہیں جو آپ عشاء کے بعد وتر کے طور پر پڑھتے ہیں، اچھا ایک ہی نماز ہے۔ اچھا تہجد کی نماز تہجد کے وقت میں پڑھ لیں، تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کے 3 رکعت روز پڑھتے ہیں لوگ، جس کو وتر کہتے ہیں، اور یہی نماز رمضان میں لوگ تراویح کی صورت میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تراویح کوئی الگ نماز نہیں، تہجد کی نماز ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، سب سمجھ لینی چاہیے، جس کا آدمی اہتمام کر سکے، اللہ کی عنایت ہے، ضرور کرنا چاہیے۔